مجھے یہ قبول ہے کہ تم بیوہ عورتوں کا سا لباس پہن لو، مگر یہ گوارا نہیں کہ سلطنت نوریہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور سفید فام درندے بے شمار مسلم دوشیزاؤں کو اپنی کنیزیں بنا لیں۔ پھر اسی دن صلاح الدین ایوبی نے اپنے تمام سالاروں اور امیروں کا خفیہ اجلاس طلب کیا۔ شوہر کے حکم پر شمس النساء بھی نقاب پہن کر اس اجلاس میں شریک ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے معتمد امراء کے سامنے صورتحال بیان کی اور حاضرین کو اپنے ارادے سے باخبر کرتے ہوئے کہا، اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تو تم لوگوں پر لازم ہے کہ فسادیوں سے یہاں تک جنگ کرنا، یا تو وہ لقمہ اجل بن جائیں یا تو تم پیوند خاک ہو جاؤ۔ پھر دوسرے دن صلاح الدین ایوبی امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور پھر ان کی دعاؤں کے سائے میں 1000 منتخب شاہ سواروں کے ساتھ دمشق کی طرف روانہ ہوا۔ اس سفر میں صلاح الدین کا معتمد خاص امیر عزل الدین بھی اس کے ہمراہ تھا۔ مکار گمشتگین نے سلطان ملک صالح سے خط و تحریر کروا دیا تھا، مگر وہ صلاح الدین ایوبی سے ہر وقت خوف زدہ رہتا تھا کہ کب وہ کسی آفت ناگہانی کی طرح دمشق پر آ کر دھمکے گا۔ اس لیے حفظ متقدم کے طور پر سلطان ملک صالح کو لے کر حلب چلا گیا۔ یہاں گمشتگین کے ہم خیال فتنہ گروں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اسی باعث وہ حلب کو اپنے لیے محفوظ ترین علاقہ سمجھتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا اور دمشق پہنچ گیا۔ یہاں کے بیشتر باشندوں کے دل صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے اور وہ اسے سلطان عادل سلطان نور الدین محمود زنگی کا حقیقی جانشین سمجھتے تھے۔ نتیجتاً قلعہ دار نے صلاح الدین ایوبی کا پرجوش استقبال کیا اور قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ ایک مبارک علامت تھی کہ اس نے کسی مسلمان کا خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر دمشق پر قبضہ کر لیا تھا۔ دمشق کا انتظام سنبھالتے ہی صلاح الدین ایوبی نے چھوٹے بھائی ملک عادل کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی بیوی شمس النساء کے نام ایک طویل خط تحریر کیا۔ بفضل حق تعالی میری مہم کا پہلا مرحلہ بہت سکون اور سلامتی کے ساتھ طے پا گیا۔ اہل دمشق نے پوری سچائی اور خوش دلی کے ساتھ میری آواز پر لبیک کہا۔ خدا کرے کہ باقی لوگ بھی میرے جذبات کی آواز سمجھ لیں اور سیاست کے سمندر میں کوئی طوفان بلاخیز اٹھنے سے پہلے ہی دم توڑ دے۔ میں اس وقت کے تصور سے ہی لرزاں رہتا ہوں کہ جب ایک محاذ جنگ پر دونوں طرف مسلمان صف آرا ہوں۔ بہرحال یہ میری خواہش اور دعا ہے، ورنہ آج سے پہلے بھی اہل ایمان کے درمیان بڑے خوفناک تصادم ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں ملت اسلامیہ کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس لیے تمہیں بھی کسی غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار رہنا چاہیے اور کبھی کبھی امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر میرے لیے دعاؤں کی درخواست کرتی رہا کرو۔ ملک عادل 1000 سپاہیوں کے ہمراہ دمشق پہنچا۔ صلاح الدین ایوبی کچھ دن تک بہت خاموشی سے دمشق کے ان انتظاماتی معاملات کا جائزہ لیتا رہا جو سلطان نور الدین محمود زنگی کے انتقال کے بعد نئے امیروں کے ذریعے کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں صلاح الدین ایوبی نے دمشق کے ان مقامی باشندوں سے خفیہ مشورے کیے جو حقیقتاً اس کے سچے ہمدرد اور بہی خواہ تھے۔ ان لوگوں نے بڑے رازدارانہ انداز میں صلاح الدین ایوبی کو بتایا، جب سے سلطان ملک صالح سعد الدین گمشتگین جیسے خبیث اور شاطر انسان کے زیر اثر آئے ہیں، اسی روز سے دمشق کا انتظام مملکت زیر و زبر ہوا ہے۔ قاضی تقی الدین جو سلطان نور الدین محمود کے نامزد کردہ اور اپنے نام کی طرح انتہائی متقی انسان تھے، انہیں گمشتگین نے زہر دے کر مار ڈالا۔ یہ اذیت ناک خبر سن کر صلاح الدین بری طرح چونک اٹھا اور اس کے چہرے پر شدید نفرت و غضب کا رنگ ابھر آیا۔ کیا قاضی تقی الدین جیسے معزز اور با اثر انسان کو اتنی آسانی سے زہر دے کر قتل کیا جا سکتا ہے؟ پورے دمشق میں کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا؟ کسی کو پتہ ہی کب چلا قاضی تقی الدین کی موت زہر کے اثر سے واقع ہوئی ہے؟ ایک شخص نے اداس لہجے میں کہا، تو پھر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ قاضی صاحب کو زہر دے کر ہلاک کیا گیا تھا؟ صلاح الدین نے انتہائی تیز لہجے میں اس شخص سے سوال کیا۔ یہ راز تو اس وقت فاش ہوا جب قاضی تقی الدین کو غسل دیا گیا۔ دوسرے شخص نے قاضی صاحب کی غیر طبعی موت کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے کہا، جب قاضی تقی الدین کی تدفین ہو چکی تو غسال نے ان کے عزیزوں کو بتایا کہ ان کے ہونٹوں پر خون کے ہلکے ہلکے نشانات موجود تھے۔
دراصل واقعہ یہ تھا کہ وفات سے ایک دن پہلے قاضی تقی الدین رات کے وقت سرکاری دعوت میں شریک ہوئے تھے۔ پھر اسی دعوت میں کھانے کے ذریعے انہیں زہر دیا گیا۔ زہر اتنا خطرناک اور سریع اثر تھا کہ غذا کے چند لقمے کھاتے ہی قاضی صاحب کو خون کی ایک بہت بڑی کے ہوئی اور شاہی دسترخوان سے اٹھتے اٹھتے ان کی موت واقع ہو گئی۔ پھر گمشتگین کے حکم پر قاضی صاحب کے منہ کا خون صاف کر کے لاش ان کے گھر بھجوا دی گئی۔ پھر بھی اس مرد مومن کے خون کے کچھ نشانات باقی رہ گئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی ذاتی طور پر قاضی تقی الدین سے واقف تھے۔ وہ ایک پاک باز اور بلند حوصلہ انسان تھے۔ کسی مقدمے کا فیصلہ کرتے وقت بڑی سے بڑی سفارش یا دباؤ کو خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ جب صلاح الدین ایوبی پر یہ راز کھلا کہ اس مرد باصفا کو قتل کیا گیا ہے تو والی مصر کے دکھ کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا تھا کہ قاضی تقی الدین کے قتل میں جتنے بھی لوگ شریک تھے ان سب کو عبرتناک سزا دیں گے۔ دمشق کے مقامی باشندوں نے صلاح الدین ایوبی کو بتایا کہ قاضی صاحب کی وفات کے بعد گمشتگین نے اپنے آدمی رکن الدین کو منصب قضا پر فائز کیا۔ رکن الدین علمی اعتبار سے بھی کم تھا اور کردار کے لحاظ سے بھی کمزور۔ رشوت لے کر بڑے سے بڑے مجرم کو رہا کر دیتا تھا۔ اسی کے دور میں 2 قانون بنائے گئے تھے۔ پہلے قانون کے مطابق دمشق کے امراء تمام مذہبی اور اخلاقی پابندیوں سے آزاد کیے گئے تھے۔ وہ کسی کو قتل کریں، سر عام شراب پئیں یا کسی معصوم دوشیزہ کی آبرو ریزی کریں، ان پر کسی قسم کی شرعی حد جاری نہیں ہوگی۔ دوسرا قانون دمشق کے غریب اور کمزور لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر کوئی مفلس انسان شراب پیتا ہے تو اسے 80 کوڑے مارے جاتے ہیں۔ فاقوں سے مجبور ہو کر چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے بڑے اذیت و کرب کے عالم میں داستان خون چگاں سنی، جس میں قرآن سنت کے احکام کے ساتھ بڑا سنگین مذاق کیا گیا تھا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی نے قاضی رکن الدین اور دوسرے امراء کو تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تمام لوگ اس کی آمد کی خبر سننے سے پہلے ہی دمشق سے فرار ہو کر حلب چلے گئے ہیں، جہاں گمشتگین اور دوسرے بدکار امراء کا اجتماع ہے، اور سلطان صلاح الدین اور سلطان ملک صالح محض ایک آلہ کار ہے جو ان کے اشاروں پر ناچتا رہتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو یہ بھی پتہ چلا کہ سعد الدین گمشتگین اپنی خوشامدنہ حرکتوں اور چال بازیوں سے اتنی طاقت پکڑ گیا ہے کہ وہ حلب کا گورنر بن گیا ہے اور سلطنت نوریہ کے سارے انتظامات اسی کے ہاتھوں میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی کئی دن تک شدید ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ پھر وہ ایک دن مدرسہ نوریہ پہنچا جہاں سلطان نور الدین محمود زنگی کا مزار مبارک تھا۔ سلطان عادل کو دنیا سے رخصت ہوئے 3 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں بڑی تبدیلیاں واقع ہوئی تھیں۔ مدرسہ نوریہ حدیث و فقہ کے طالب علموں سے بھر گیا تھا اور مزار پر بڑے بڑے درویش جمع رہتے تھے۔ مدرسے کی فضائیں ہر وقت ذکر الہی سے گونجتی رہتی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار پر حاضر ہوا۔ اس نے پہلی بار یہاں ایک عجیب بات محسوس کی۔ قبر کے احاطے میں ایک روشنی سی پھیلی ہوئی تھی، اور روشنی کیوں نہ ہوتی؟ جو مرد مومن یہاں زیر خاک سو رہا تھا، اس نے اپنی آخری سانس تک کفار اور مشرکین کے خلاف جہاد کیا تھا، اور یہ وہی دنیا کا خوش نصیب ترین انسان تھا جسے 3 بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی۔ مشہور مورخ اور تذکرہ نگار حافظ ابن خلقان اپنا تجربہ اور مشاہدہ بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے، ایک بار مجھے انتہائی مشکل مسئلہ درپیش تھا جو 1000 کوششوں کے باوجود کسی طرح بھی حل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے تمام مادی وسائل اور تعلقات استعمال کر لیے تھے، مگر وہ مسئلہ حل ہونے کے بجائے روز بروز الجھتا ہی جا رہا تھا۔ میں سخت ذہنی پریشانی میں گرفتار تھا کہ ایک دن میرا ایک قریبی دوست مجھ سے ملنے کے لیے آیا تو میں نے اس کے سامنے ساری الجھن بیان کی۔ میرا دوست کچھ دیر تک سوچتا رہا اور پھر نہایت پر اثر لہجے میں بولا، اگر تم میری بات مانو تو ایک بار سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار پر حاضر ہو کر دعا مانگو، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مشکل دور فرما دے گا۔ مورخ ابن خلقان لکھتا ہے کہ مجھے اپنے دوست کی بات کچھ عجیب سی معلوم ہوئی، مگر میں اپنے مسئلے سے اس قدر پریشان تھا کہ مجبوراً سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار پر چلا گیا۔
اور بہت ہی پر درد لہجے میں دعا مانگی۔ پھر چند روز بھی نہ گزرے تھے کہ میرا وہ مشکل ترین مسئلہ اس طرح حل ہو گیا کہ میں آج بھی اس واقعے کو ناقابل یقین تصور کرتا ہوں۔ حافظ ابن خلقان کے علاوہ تاریخ میں اور بھی بہت سے بڑے لوگوں کے ایسے واقعات درج ہیں جن کی دعائیں سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار مبارک پر حاضر ہونے کے بعد سنی گئیں۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی سلطان نور الدین محمود زنگی کے مزار پر حاضر ہوا تو اس نے چاروں طرف ایک عجیب سی روشنی کا احساس کیا اور پھر دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس پر شدید رقت طاری ہو گئی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی قبر پر دعا کے بعد صلاح الدین ایوبی نے دمشق کے تمام باشندوں کو میدان اخضر میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ پھر جب وہ طویل و عریض میدان دمشق کے پریشان حال عوام سے بھر گیا تو صلاح الدین ایوبی اونچے ممبر پر کھڑا ہوا، جہاں سے وہ میدان کے آخری گوشے تک کھڑے ہوئے لوگوں کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ جیسے ہی صلاح الدین ایوبی ممبر پر نمودار ہوا اور دمشق کے باشندوں نے اسے دیکھا تو پورا میدان فریاد و فغاں سے گونجنے لگا۔ لوگ ماتمی انداز میں اپنی اپنی روداد علم بیان کر رہے تھے۔ صلاح الدین، تجھے معلوم ہے کہ سلطان عادل کی وفات کے بعد ہم مجبوروں پر کیا گزری؟ وہ مرد حق دنیا سے کیا گیا کہ عدل و انصاف یتیم ہو گئے۔ خونخوار درندے گلی کوچوں میں کھلے پھرتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں خون پی لیتے ہیں اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ ہماری عزت و آبرو لٹ گئی، گھروں کو آگ لگا دی گئی اور ہمارے غیرت مند نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا۔ فریاد کیا تھی، اس کا ایک ایک لفظ تیروں اور نیزوں کی طرح صلاح الدین ایوبی کے دل کو پار کر رہا تھا، یہاں تک کہ شدت غم سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھر تیزی سے بہتے ہوئے آنسوؤں نے والی مصر کی داڑھی کو بھگونا شروع کر دیا۔ پھر جب شور و فغاں کچھ کم ہوا تو ممبر کے قریب کھڑے ہوئے ایک بوڑھے شخص نے انتہائی دردناک لہجے میں صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تو اتنی دیر سے ہم تک کیوں نہیں آیا؟ کیا ہماری چیخیں تمہارے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھیں؟ ہم تو اپنے پیاروں کی لاشوں پر ماتم کر چکے اور ہماری آنکھیں تو روتے روتے خشک ہو چکی، مگر کل تجھے بھی مرنا ہوگا۔ ہمیں بتا کہ قیامت کے دن اپنے مالک کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا؟ کیا تجھے اس لیے مسلمانوں کا امیر بنایا گیا تھا کہ تم اپنے محل کے دروازے بند کر کے گہری نیند سو جائے اور باہر تاریک گلی کوچوں میں اہل ایمان کی عزتیں لٹتی رہیں اور ان کی لاشیں گور و کفن کو ترستی رہیں؟ بوڑھے کی فریاد اس قدر جان گداز تھی کہ صلاح الدین ایوبی پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنی جذباتی اور ہیجانی کیفیت پر قابو پایا اور دمشق کے مظلوم عوام سے مختصر خطاب کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ہزاروں انسانوں تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے عجیب و غریب انتظام کیا تھا۔ ہر 10-15 گز کے فاصلے پر بلند آواز رکھنے والے نقیب کھڑے کر دیے گئے تھے جو صلاح الدین کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ عوام تک پہنچاتے تھے۔ والی مصر نے کہا، اب وہ بولیں گے جن کی زبانیں بند کر دی گئی تھیں۔ میں تمہاری کھوئی ہوئی عزتیں واپس تو نہیں لا سکتا، مگر اتنا یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ کسی کی بیٹی کی آبرو ریزی نہیں ہوگی، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو تمہیں اجازت ہے کہ سرے عام میرا گریبان پکڑ سکتے ہو۔ شدت جذبات سے صلاح الدین ایوبی کی آواز بہرائی ہوئی تھی اور آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں تمہارے ان غیور لڑکوں کو واپس تو نہیں لا سکتا جنہیں عین عالم جوانی میں زیر خاک سلا دیا گیا، لیکن اگر آج کے بعد کسی ظالم امیر کا خنجر تمہارے کسی نوجوان کی شہ رگ تک پہنچا تو اس کے خون کا الزام میری گردن پر ہوگا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ تمہارے جلے ہوئے گھر دوبارہ تعمیر کرا دیے جائیں۔ صلاح الدین ایوبی کے اس اعلان سے وحشت زدہ چہروں پر اطمینان اور سکون کی ہلکی سی لہر ابھری، مگر اس کے ساتھ ہی ایک نوجوان نے والی مصر سے سوال کیا، امیر، اگر آپ واپس چلے گئے تو وہی درندے دوبارہ لوٹ آئیں گے جو اس وقت آپ کے خوف سے اپنی محفوظ غاروں میں روپوش ہو گئے ہیں؟ اس نوجوان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں تمہیں ان درندوں کے رحم و کرم پر تنہا نہیں چھوڑ جاؤں گا۔ بفضل حق تعالی میں نے ان کی واپسی کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں اور وہ آج کل جن محفوظ غاروں میں روپوش ہیں انشاءاللہ تعالی انہیں بہت جلد کھود ڈالوں گا، پھر تمہارے مجرم تمہاری ہی عدالت میں کھڑے ہوں گے۔
تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی ممبر سے نیچے اتر آیا اور پورا میدان اخضر دعائیہ کلمات کے شور سے گونجنے لگا۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی نے دمشق کے ایک ایک گوشے پر اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی، لیکن اس کا دل ہوس اقتدار کے جذبات سے یکسر خالی تھا۔ اس لیے اس نے سلطان ملک صالح کے نام کا خطبہ جاری رکھا تھا۔ پھر اپنی اطاعت و فرما برداری کو عملی طور پر ثابت کرنے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک معتمد خاص کو خط دے کر حلب روانہ کیا۔ وہ خط بڑے والہانہ اور عقیدت مندانہ انداز میں لکھا گیا تھا۔ میرے مخدوم، آپ پر سلامتی ہو اللہ کی۔ ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں وہ سخت بددیانتی اور عہد شکنی کا زمانہ ہے۔ کوئی کسی پر یقین نہیں کرتا، مگر میں آپ کا حرف اعتبار ہوں۔ میری درخواست ہے کہ صرف چند دنوں کے لیے دمشق تشریف لائیں۔ میں کسی بددیانتی سے یہاں نہیں آیا ہوں۔ مجھے اہل دمشق نے دعوت دی تھی کہ میں ان کی فریاد کو پہنچوں اور انہیں صفاق و بد کردار عمراء کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤں۔ مجھے افسوس ہے کہ ان نمک حرام عمراء نے، جن کی گردنوں میں سلطان عادل کا طوق غلامی ہے، آپ کو رعایا سے دور رکھا۔ میری خواہش ہے کہ ایک بار میرے ہمراہ دمشق کے گلی کوچوں میں پھر کر ان ستم رسیدہ انسانوں کی تعریف قلب کیجیے جنہیں بہت ستایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے کہ آج بھی تمام مسجدوں میں آپ ہی کے خطبات گونج رہے ہیں۔ خاندان زنگی کا ادنا غلام، صلاح الدین ایوبی۔ جب والی مصر کا یہ محبت نامہ حلب کے دربار میں پڑھا گیا تو گمشتگین اور دوسرے غدار عمراء کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ ان لوگوں نے فوری طور پر صلاح الدین ایوبی کے قاصد سے کہہ دیا کہ چند روز میں اس کے خط کا جواب مصر پہنچ جائے گا۔ پھر قاصد کے جاتے ہی دربار برخاست ہو گیا اور گمشتگین کے کہنے پر حلب کے تمام عمراء ایک کمرے میں جمع ہوئے۔ قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین ایوبی کا خط کئی بار بآواز بلند پڑھا اور اپنے ساتھی عمراء سے کہا کہ اس مکتوب کے رزوم و نکات پر روشنی ڈالے۔ کمرے کی فضا پر گہرا سکوت طاری تھا اور تمام عمراء غور و فکر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نو عمر ملک صالح بڑی حیرت سے اپنے ہر امیر کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آخر بہت غور و خوض کے بعد گمشتگین اور دوسرے عمراء نے بیک زبان کہا، یہ سلطان ذیشان کے خلاف ایک گہری سازش ہے۔ اگر صلاح الدین خاندان زنگی سے مخلص اور وفادار ہوتا تو دمشق کے معاملے میں مداخلت ہی کیوں کرتا؟ وہ اسلام کے نام پر سلطنت نوریہ کے سادہ لوح عوام کو کھلا گمراہ کر رہا ہے۔ سیاسی فتنہ گروں کی چالوں سے بے خبر سلطان ملک صالح نے اپنے عمراء کا تبصرہ سن کر چہرے سے یہ تاثر دیا کہ جیسے وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ مکار گمشتگین نے اپنے نادان آقا کی اس کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ سلطان ذیشان، اس کا تو یہ مطلب ہے کہ جیسے ہمارے دلوں میں اپنے مذہب کے لیے کوئی جذبہ اور کوئی تڑپ ہی نہیں، بلکہ صلاح الدین کے اقتدامات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے جیسے ہم لوگ کافر ہیں۔ یہ کہتے کہتے منافق گمشتگین نے اپنے چہرے پر مصنوعی رنج و الم طاری کر لیا تھا۔ سلطان ملک صالح گمشتگین کی فریب کاری سے بہت زیادہ متاثر ہوا تھا۔ یقیناً آپ لوگ میرے ہمدرد اور والد محترم کے وفادار ہیں۔ اس نازک صورتحال میں آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے قابل قبول ہوگا۔ گمشتگین اور اس کے ہم نوا دوسرے عمراء کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ناسمجھ پرندے نے بڑی آسانی سے ان کے بچھائے ہوئے جال کے پھندوں کے درمیان اپنی گردن رکھ دی تھی، بس ڈور کھینچنے کی دیر تھی۔ پھر گمشتگین نے سرکاری کاتب کو بلا کر صلاح الدین ایوبی کے خط کا جواب تحریر کرا دی۔ اگر تم واقعتاً خاندان زنگی کے وفادار ہو تو ایفائے عہد کا عملی مظاہرہ کرو اور بلا تاخیر دمشق چھوڑ کر مصر واپس چلے جاؤ، یا پھر اگر تم انتظامی معاملات پر گفتگو کرنا ہی چاہتے ہو تو خود تنہا ہماری خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ پھر جب سرکاری کاتب نے سلطان ملک صالح کو سنانے کے لیے تحریر کردہ عبارت بآواز بلند پڑھی تو حلب کے مکار عمراء نے گمشتگین کی ذہانت کی تعریف میں سبحان اللہ کی صدائیں بلند کی۔ امیر قطب الدین بن حسان نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، اس غلام زادے کے خط کا جواب اس سے بہتر انداز میں ممکن ہی نہیں۔
سلطان ملک صالح گمشتگین کی چال کو سمجھنے سے قاصر رہا اور خود بھی اپنے امراء کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ پھر جب سلطان ملک صالح کا قاصد دمشق کے دربار میں پہنچا تو صلاح الدین ایوبی تخت سے کھڑا ہو گیا۔ تمام حاضرین دربار اور صلاح الدین ایوبی کے جانثار سپاہیوں نے اپنے سربراہ کے اس عمل کو بڑی حیرت سے دیکھا۔ صلاح الدین ایوبی پیدائشی طور پر ایک انتہائی حساس انسان تھا۔ اس نے حاضرین کی اس کیفیت کو ان کے چہروں سے چند لمحوں میں پڑھ لیا۔ پھر بآواز بلند سلطان ملک صالح کے قاصد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم جب واپس حلب جاؤ تو یہ واقعہ سلطان معظم کے گوشے گزار کر دینا کہ میں تمہارے احترام میں کھڑا ہوا ہوں کہ تمہیں میرے آقا زادے سے ایک خاص نسبت ہے، ورنہ با اختیار سربراہ کسی قاصد کے احترام میں کھڑے نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی دوبارہ تخت پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے بڑی عقیدت کے ساتھ سلطان ملک صالح کے خط کو بوسہ دیا اور پھر اسے کھول کر پڑھنے لگا۔ خط کی ابتدائی سطریں پڑھتے ہی صلاح الدین ایوبی کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ حاضرین دربار نے صاف محسوس کر لیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے چہرے سے اداسی چھلکنے لگی تھی۔ پھر جیسے جیسے وہ خط پڑھتا گیا اس کی مایوسی بڑھتی رہی، مگر اس نے فوراً ہی اپنے جذبات پر قابو پا لیا تاکہ اہل دربار اس کی دلی کیفیت سے باخبر نہ ہو سکے۔ اب صلاح الدین ایوبی اپنے چہرے سے مکمل طور پر پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پھر جب سلطان ملک صالح کا خط تمام ہوا تو صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک جبری مسکراہٹ نمایاں تھی۔ اپنے سربراہ کی مطمئن حالت دیکھ کر تمام مصری فوجیوں نے سمجھ لیا تھا کہ سارے معاملات بحسن خوبی طے پا گئے ہیں۔ پھر صلاح الدین ایوبی سلطان ملک صالح کے قاصد سے مخاطب ہو کر بولا، آج رات تم آرام کرو اور کل صبح ہوتے ہی میرا جواب لے کر حلب روانہ ہو جانا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی دربار سے اٹھ کر چلا گیا۔ سلطان ملک صالح کا قاصد پرتکلف اور لذیذ ترین کھانا کھانے کے بعد انتہائی سکون کی گہری نیند سو رہا تھا، اور دوسری طرف صلاح الدین ایوبی شدید ذہنی اذیت میں گرفتار اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سلطان ملک صالح کی طرف سے اس قدر حوصلہ شکن جواب آئے گا۔ ہر چند کے ملک صالح 14 سال کا ایک ناتجربہ کار نوجوان تھا، مگر کم فہم نہیں تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ سلطان نور الدین محمود زنگی کا فرزند تھا۔ اس لیے اس میں اتنی عقل تو ہونی چاہیے تھی کہ وہ بات کی گہرائی کو نہ صحیح مگر اس کا ظاہری مفہوم تو سمجھ لے۔ صلاح الدین ایوبی بار بار خط کو دیکھ رہا تھا۔ خط پر مہر سلطان ملک صالح ہی کی تھی، مگر تحریر کسی اور کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی اس شخص کو بھی جانتا تھا جو اس ظالمانہ عبارت کا خالق تھا۔ یہ خط اس قدر شاطرانہ اور عیارانہ انداز میں لکھا گیا تھا کہ سلطان ملک صالح اور صلاح الدین ایوبی کی ملاقات ممکن نہیں رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح تنہائی میں اس کی ملاقات سلطان ملک صالح سے ہو جائے تاکہ وہ نو عمر حکمران کو سیاست کے نشیب و فراز سمجھا سکے اور ان امراء سے دور رہنے کی تلقین کر سکے جو وفاداری کی قبا پہن کر بدترین جفاکاری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خط کا کیا جواب دے۔ صلاح الدین ایوبی یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے امراء کو اس اختلاف کا پتہ چلے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کی ملاقات تنہائی میں سلطان ملک صالح سے ہو جائے تاکہ وہ نو عمر حکمران کو سیاست کے نشیب و فراز سمجھا سکے اور ان امراء سے دور رہنے کی تلقین کر سکے جو وفاداری کی قبا پہن کر بدترین جفاکاری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خط کا کیا جواب دے۔ صلاح الدین ایوبی یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ دوسرے امراء کو اس اختلاف کا پتہ چل جائے اور پھر کسی کی زبان لڑکھڑا جائے تو یہ بات فرنگیوں یعنی صلیبیوں تک پہنچ جائے۔ آخر جب صلاح الدین ایوبی کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اس نے مشورے کے لیے اپنے سالار امیر عزل الدین اور چھوٹے بھائی ملک عادل کو اپنے کمرے میں طلب کیا۔ باری باری دونوں امیروں نے سلطان ملک صالح کا خط پڑھا اور ایک ہی رائے دی۔ سلطان کے اس خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ گفت و شنید کے سارے در بند ہو چکے ہیں۔
یا پھر کسی سیاست کے تحت بند کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو تنہ تنہ حلب بلانا ایک سیاسی چال ہے اور جس کے نتائج انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ واقعی یہ گمشتگین کے شیطانی دماغ کی خوفناک اور دوہری چال تھی۔ اگر صلاح الدین ایوبی اکیلا حلب میں داخل ہوتا ہے تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا، پھر اس سے ایک ایسی دستاویز تحریر کرائی جائے گی جس کے تحت وہ مملکت مصر کی سربراہی سے دستبردار ہونے کا اعلان کرے گا اور اس کے تمام علاقوں پر سلطان ملک صالح کا قبضہ ہو جائے گا۔ بعد میں یا تو صلاح الدین ایوبی کو قید میں رکھا جائے گا یا پھر صورتحال کا جائزہ لے کر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ گمشتگین کی اس چال کا دوسرا پہلو نسبتاً کم خطرناک تھا، مگر اس کے سوچے ہوئے سیاسی منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے کافی تھا۔ گمشتگین کے خیال میں اگر صلاح الدین ایوبی تنہ تنہ حلب نہیں آتا تو پھر سلطان ملک صالح پر بڑی آسانی سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ وہ سلطنت نوریہ کا غدار ہے اور سلطان عادل کی حکومت پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ دونوں صورتوں میں گمشتگین کی کامیابی تھی اور وہ آئندہ پیش آنے والے واقعات سے ایک خاص لذت محسوس کر رہا تھا۔ آخر طویل بحث و مباحثے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے امیر عزل الدین اور ملک عادل کے مشورے سے سلطان ملک صالح کے خط کا جواب اپنے قلم سے تحریر کیا۔ مجھے نہایت افسوس ہے کہ سلطان معظم نے میری وفاداری اور عقیدت پر بدترین شک کیا، بلکہ میرے جذبات کا خون ہی کر ڈالا۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ میرے اور سلطان عادل کے درمیان ایک معاہدہ تھا کہ میں اپنی جان دے کر بھی ان کے ورثے کی حفاظت کروں گا۔ اس وراثت میں آپ کا بھی ایک مناسب حصہ ہے، مگر زیادہ حصہ ان اہل ایمان کا ہے جو نہایت کمزور اور مفلوق الحال ہیں۔ آپ جب بھی تشریف لائیں گے میری آنکھوں کو فرش راہ پائیں گے۔ خادم کی طرف سے معذرت قبول فرمائیے، نہ تو میں دمشق چھوڑ کر مصر واپس جا سکتا ہوں اور نہ سلطان معظم کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی سلطان ملک صالح کا قاصد حلب کی طرف روانہ ہوا اور صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک نائب سالار کو حکم دیا کہ وہ برق رفتاری کے ساتھ مصر پہنچے اور اپنے ساتھ 10,000 منتخب سوار لے کر شام کے مضافاتی علاقے میں دوبارہ اس سے آ ملے۔ امیر عزل الدین اور ملک عادل نے صلاح الدین کے اس حکم کو بڑی حیرت سے سنا، مگر اپنے امیر کے ارادوں کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی کا جواب حلب پہنچا تو گمشتگین اور دوسرے غدار امراء کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ اپنے منصوبے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو گئے تھے۔ سلطان ذیشان، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ غلام زادہ ہوتا ہے۔ زبانی جمع خرچ ہو تو یہ بڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، مگر جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو پشت دکھا دیتے ہیں، جیسا کہ صلاح الدین ایوبی نے کیا۔ میری ناچیز رائے کے مطابق آپ کو دمشق پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ سلطان ملک صالح نے ایک بار پھر اسی حماقت و نادانی کا مظاہرہ کیا۔ اگر کوئی مخلص اور دانش مند امیر ہوتا تو اس نو عمر حکمران کو یہ نکتہ سمجھاتا کہ صلاح الدین ایوبی اب بھی اس کا وفادار ہے، مگر بدقسمتی سے سلطان ملک صالح کے تمام امیر و مشیر نہایت خود غرض اور بے رحم انسان تھے۔ ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق ملک صالح کی ناتجربہ کاری سے کھیل رہا تھا اور اپنی جاگیر میں توسیع کے منصوبے بنا رہا تھا۔ گمشتگین کی باتیں سن کر سلطان ملک صالح کو غصہ آ گیا اور اس نے چیخ کر تمام امراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس غلام زادے کو اس کی سرکشی کی سزا دے سکے؟ یہ بڑا مشکل سوال تھا۔ سلطان ملک صالح کے تمام امراء شرابی، بدکار، بزدل تھے، کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ میدان جنگ میں صلاح الدین ایوبی کے مقابل کھڑا بھی ہو سکے۔ جب سلطان ملک صالح کا جواب سن کر سارے امراء کی گردنیں جھک گئی تھیں اور آنکھیں دربار کے فرش پر گڑی ہوئی تھیں، آخر ہمت کر کے امیر قطب الدین بن حسان اپنی جگہ کھڑا ہوا اور پرجوش لہجے میں بولا، سلطان معظم، ہماری بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم برابری کی سطح پر صلاح الدین سے گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ سلطان ملک صالح نے انتہائی تند و تیز لہجے میں کہا، آپ ایک بار اس کے سامنے اپنی آقائیت کا بھرپور مظاہرہ کریں، مجھے یقین ہے کہ وہ خوف زدہ ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ کے سامنے گھٹنے بھی ٹیک دے گا اور سر بھی۔ امیر قطب الدین حسان نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ امیر قطب الدین حسان سلطان ملک صالح کا رشتہ دار بھی تھا۔ پھر طویل بحث و تمہیز کے بعد صلاح الدین ایوبی کے نام دوسرا خط تحریر کیا گیا اور خود امیر قطب الدین بن حسان خط لے کر دمشق کی طرف روانہ ہوا۔
جب صلاح الدین ایوبی نے یہ خبر سنی تو اپنے 500 بہترین سوار لے کر امیر قطب الدین بن حسان کا پرجوش استقبال کرنے کے لیے دمشق کی حدود سے باہر نکلا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امیر قطب الدین بن حسان خاندان زنگی کا ایک معزز فرد تھا اور اپنے آقا کی نسبت سے صلاح الدین ایوبی پر اس کا احترام فرض تھا۔ امیر قطب الدین بن حسان کے ساتھ بھی 50 مسلح سوار تھے۔ جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے اسلامی رسم کے مطابق بآواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ امیر قطب الدین بن حسان کے ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے اور چہرے سے انتہائی کبر و غرور کا رنگ جھلک رہا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے سلام کا جواب ٹیڑھی گردن کے اشارے سے دیا اور گھوڑے کی پشت پر بیٹھا رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے امیر قطب الدین بن حسان کے تیوروں سے اندازہ کر لیا تھا کہ سلطان ملک صالح کا یہ رشتہ دار کس ارادے اور کس نیت کے ساتھ دمشق آیا ہے۔ نتیجتاً وہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور امیر قطب الدین کو اپنے ہمراہ لے کر محل چلا گیا۔ پھر صلاح الدین ایوبی نے حلب کے خصوصی سفیر کو ایک انتہائی آراستہ کمرے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ٹھہرایا اور خدمت گاروں کو ہدایت دی کہ وہ امیر قطب الدین بن حسان کی خاطر مدارت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں۔ امیر قطب الدین بن حسان اپنی خاندانی عظمت کے نشے میں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی دوبارہ اس کی خدمت میں حاضر ہوگا اور خوشامدانہ رویہ اختیار کرے گا، مگر صلاح الدین نے اس کمرے کی طرف رخ بھی نہیں کیا۔ پھر جب رات کے کھانے کے لیے امیر قطب الدین کے سامنے دسترخوان بچھایا گیا تو اس وقت بھی صلاح الدین ایوبی موجود نہیں تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر امیر قطب الدین بن حسان نے خدمت گاروں سے کہا، یہ کون سا طریقہ ہے مہمان نوازی کا کہ میزبان ہی غائب ہے؟ امیر قطب الدین کا لہجہ تحقیر آمیز تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے خدمت گاروں کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ انہیں اس کا کیا جواب دینا چاہیے۔ ہمارے امیر ہر شخص کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے۔ امیر قطب الدین بن حسان پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ پھر اس نے خدمت گاروں کو انتہائی درست لہجے میں مخاطب کر کے کہا، اپنے امیر کو جا کر بتا دو کہ ہم کھانے سے پہلے شراب پینے کے عادی ہیں، فوری طور پر ہمارے لیے بہترین شراب کا انتظام کیا جائے۔ محترم مہمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے امیر شراب کو حرام سمجھتے ہیں اور اس جرم کی سزا 80 کوڑے ہے، جس میں امیر و غریب کی کوئی تخصیص نہیں۔ ایک خدمت گار نے ادب کے ساتھ جواب دیا، مگر اس کے لہجے سے ایک مسلمان کا وقار جھلک رہا تھا۔ یہ جواب سن کر امیر قطب الدین بن حسان کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، اپنے امیر سے کہو کہ ہم اسی وقت اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ دوسرے امیر نے معذرت خواہ لہجے میں جواب دیا، ہمارے امیر بہت ضروری سرکاری کاموں میں مصروف ہیں اور یہ ملاقات 3 دن بعد ہو سکے گی۔ امیر قطب الدین اور اس کے فوجی خدمت گاروں نے اس طرح کھانا کھایا جیسے وہ بھیک میں دی ہوئی غذا کھا رہے ہوں۔ دوسرے دن امیر قطب الدین نے صلاح الدین ایوبی سے ملنا چاہا، مگر اسے جواب دیا گیا کہ 1 دن گزر گیا، ابھی 2 دن باقی ہیں۔ امیر قطب الدین کا غصہ اپنے عروج کو پہنچ چکا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے خدمت گاروں سے کہا، اپنے امیر کو جا کر بتا دو کہ ہم حلب واپس جا رہے ہیں اور اس طرح ہماری واپسی کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوں گے۔ تھوڑی دیر بعد ایک خدمت گار نے قطب الدین بن حسان کو بتایا، ہمارے امیر فرماتے ہیں کہ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو تشریف لے جائیں، سپاہی آپ کو دمشق کی سرحد تک بحفاظت چھوڑ آئیں گے۔ اب امیر قطب الدین بن حسان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بات بہت بگڑ چکی ہے، مگر وہ اتنا مجبور تھا کہ صلاح الدین ایوبی سے ملاقات کیے بغیر حلب واپس نہیں جا سکتا تھا۔ پھر تیسرے دن صلاح الدین ایوبی نے امیر قطب الدین کو تنہا کمرے میں بلایا۔ امیر قطب الدین کے چہرے پر غیظ و نفرت کا رنگ نمایاں تھا، مگر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک مخصوص مسکراہٹ تھی جس میں طنز و حقارت کے بجائے صبر و تحمل کی جھلک موجود تھی۔ خلاف عادت صلاح الدین ایوبی امیر قطب الدین کے احترام میں کھڑا بھی نہیں ہوا تھا۔ سلطان ملک صالح کے سفیر خاص کو اب بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ صلاح الدین اسے مسلسل نظر انداز کر رہا ہے، اس لیے وہ بھی کھڑا رہا اور اس نے اسی حالت میں وہ خط صلاح الدین کی طرف بڑھا دیا جو حلب کے تمام امراء کے مشورے سے تحریر کیا گیا تھا۔ اسے پڑھ اور فوراً جواب دے۔ امیر قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین ایوبی کو اس طرح مخاطب کیا جیسے کوئی آقا سخت نفرت و غضب کے عالم میں اپنے غلام کو پکار رہا ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکراتے ہوئے امیر قطب الدین کے ہاتھ سے خط لیا اور بیٹھے بیٹھے بلند آواز میں خود ہی پڑھنے لگا، جن تلواروں نے تجھے مصر کا مالک بنایا تھا وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور جن نیزوں کی مدد سے تو مصر کی عمارتوں پر قابض ہوا وہ ہمارے کندھوں پر ہے، اور جن لوگوں نے تجھے مصری لشکر سے بچایا تھا اب وہ تجھے دمشق سے نکالیں گے۔
اگر تو اپنی خاندانی حیثیت بھول گیا ہے تو ہم تجھے یاد دلائیں گے کہ تو سلطان نور الدین محمود زنگی کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام تھا اور تجھ پر اپنے آقا زادے کی اطاعت فرض تھی۔ خط پڑھنے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ان مہروں کو غور سے دیکھا جو خط پر ثبت کی گئی تھیں۔ یہ تمام مہریں حلب کے امراء کی تھیں۔ ان میں سے کوئی ایک مہر بھی سلطان ملک صالح کی نہیں تھی۔ تو نے خط پڑھ لیا؟ امیر قطب الدین حسان کا لہجہ بدستور ذلت آمیز تھا۔ اس سے پہلے کہ میں حلب کا رخ کروں تو اپنے گھوڑوں کی لگامیں مصر کی طرف موڑ لے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا، پورے اطمینان کے ساتھ اس خط کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتا رہا۔ والی مصر کا یہ طرز عمل دیکھ کر امیر قطب الدین بن حسان اپنا سارا غصہ بھول گیا اور حیرت کی شدت سے اس کی آنکھیں پھٹ گئی تھیں۔ پھر جب اس کی یہ کیفیت زائل ہوئی تو امیر قطب الدین بن حسان نے وہی ذلت آمیز رویہ اختیار کیا اور صلاح الدین کو بدترین گالیاں دینے لگا۔ والی مصر نے انتہائی ضبط و تحمل سے کام لیا اور اپنے خدمتگار کو آواز دی۔ دوسرے ہی لمحے ایک دراز قامت اور مسلح خدمتگار حاضر ہوا اور اپنے فرما روا کی طرف دیکھنے لگا اور والی مصر کے حکم کا منتظر تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنا زاویہ بدلا اور کھڑا ہو گیا۔ اب اس کے چہرے پر ناگواری اور تلخی کا رنگ نمایاں تھا۔ تم لوگوں نے میرے ساتھ جو ظالمانہ بلکہ کافرانہ رویہ اختیار کیا ہے، اس کی کم سے کم سزا یہ تھی کہ میں تمہارا منہ کالا کر کے دمشق کی حدود سے نکال دوں، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ تمہاری گردن کاٹ دوں اور تلوار کی نوک سے تمہاری پیشانی پر تحریر کر دوں کہ یہ تمام امراء کی طرف سے لکھے ہوئے خط کا جواب ہے۔ اتنا کہہ کر صلاح الدین ایوبی کمرے سے جانے لگا، پھر یکایک پلٹا اور امیر قطب الدین بن حسان کو انتہائی تلخ لہجے میں مخاطب کر کے بولا، اپنے اعلیٰ نسب ساتھیوں کو بتا دینا کہ آئندہ اس غلام زادے کی زبان نہیں تلوار بات کرے گی۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی تیزی کے ساتھ کمرے سے نکل گیا اور امیر قطب الدین بن حسان پر سختے کی اتنی شدید کیفیت طاری تھی کہ وہ پتھر کا انسان نظر آنے لگا۔ پھر جیسے ہی امیر قطب الدین دمشق کی حدود سے باہر نکلا، ایک برق رفتار قاصد داخل ہوا۔ یہ مصر کے سالار عبداللہ قرشی کا ایک خصوصی خط لے کر آیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی عدم موجودگی میں مصر سے دمشق تک سفارت کا ایسا زبردست انتظام کیا تھا کہ اسے اپنی مملکت کی تازہ بتازہ خبریں موصول ہوتی رہیں۔ سالار عبداللہ قرشی نے اپنے خط کے ذریعے شاہ یروشلم اموری کے مرنے کی خبر دی تھی۔ صلاح الدین ایوبی اپنے ذاتی دشمن کی موت پر بھی خوش نہیں ہوتا تھا، مگر شاہ اموری یروشلم کا بادشاہ اتنا متعصب اور سب سے بڑا اسلام دشمن حکمران تھا کہ صلاح الدین ایوبی کو اس کی موت پر کسی قدر خوشی ہوئی اور بے اختیار اس کی زبان سے یہ قرآنی آیت ادا ہوئی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ شاہ اموری کی موت ایک ناگہانی موت تھی۔ اسکندریہ اور بانیاس میں صلیبیوں کی شکست فاش سے شاہ یروشلم کو شدید صدمہ پہنچا تھا۔ پھر اس نے کاہن بطریق کو تنہائی میں طلب کر کے اس شعبدہ باز سے پوچھا تھا، جب سے تو فرانس چھوڑ کر یروشلم آیا ہے مسلسل صلیبیوں کی فتح کی پیش گوئیاں کر رہا ہے، مگر عیسائی لشکر ہر محاذ پر شکست کھا رہا ہے۔ یا تو تیرا علم جھوٹا ہے اور تو یسوع مسیح کے نام پر ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، یا پھر یہ تیرے منحوس قدموں کا اثر ہے کہ صلیبی مسلسل مسلمانوں سے مار کھا رہے ہیں۔ کاہن بطریق نے اپنی جان بچانے کے لیے بہت بہانے تراشے، مگر شاہ یروشلم اموری نے کاہن بطریق کی ایک بھی نہیں سنی اور اسے قید خانے میں ڈالتے ہوئے کہا، اگر واقعی تیرے اندر روحانیت ہے تو قید خانے کے دروازے اور پیروں میں پڑی ہوئی زنجیریں توڑ کر نکل جا۔ کاہن بطریق نے شاہ یروشلم کو بہت ڈرایا کہ وہ اس کی دل آزاری سے باز آ جائے، ورنہ خداوند یسوع مسیح شہنشاہ کو معاف نہیں کریں گے۔ شاہ اموری نے بطریق کی باتوں کا کوئی اثر قبول نہیں کیا اور اس پر سخت پہرے بٹھا دیے۔ شاہ یروشلم بطریق سے اس قدر ناراض تھا کہ اگر درمیان میں شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم نہ ہوتا تو وہ اب تک اس جھوٹے کاہن کو قتل کروا چکا ہوتا۔ شاہ اموری بہت ہوس پرست اور بلا نوش انسان تھا۔ ایک دن اس پر وحشت طاری تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اسکندریہ اور بانیاس کے محاذوں پر اسے جس طرح ذلیل کیا تھا، ان دونوں واقعات نے عیسائی دنیا میں شاہ اموری کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ شاہ جرمنی کانریڈ سوم، شہنشاہ فرانس، شہنشاہ قسطنطینیہ
اور انگلستان کی ملکہ ایلیز نے اموری کو کم و بیش ایک ہی مضمون کے خطوط تحریر کیے تھے۔ تم نے یروشلم کی تخت نشینی کے وقت تمام عیسائی دنیا سے وعدہ کیا تھا کہ تم بہت جلد مسلمانوں سے صلیبی جنگوں کی شکست کا انتقام لو گے۔ اس سلسلے میں تمہیں ہر قسم کی جنگی اور مالی مدد فراہم کی گئی تھی، مگر تم اپنے وعدوں کی تکمیل نہ کر سکے، بلکہ تمہارا وجود صلیبیوں کی رسوائی کا سبب بنتا جا رہا ہے۔ تم نے یہ بھی کہا تھا کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کی موت کے بعد اسلامی ریاستیں عیسائیوں کے لیے ایک تر نوالا ثابت ہوں گی، مگر تم صلاح الدین ایوبی جیسے ناتجربہ کار سالار سے 2 بار شکست کھا چکے ہو۔ اب تمہارے سامنے 2 ہی راستے ہیں، یا تو فوری طور پر صلیبیوں کا گمشدہ وقار دوبارہ بحال کرنے کے لیے صلاح الدین کو شکست دو، یا پھر یروشلم کے تخت سے دستبردار ہو کر گوشہ گمنامی میں چلے جاؤ، تاکہ ہم یروشلم کی حکمرانی کے لیے ایسے جان باز شخص کا انتخاب کر لیں جو عیسائیت کے نام پر سب کچھ قربان کر دینے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ ان خطوط نے شاہ اموری کو بدحواس کر دیا تھا اور اسے صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ بہت جلد اقتدار سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس اذیت ناک احساس سے نجات پانے کے لیے اموری دن رات شراب کے نشے میں غرق رہتا تھا۔ پھر ایک دن شدید سردی کے موسم میں شاہ اموری نے معمول سے زیادہ شراب پی اور اپنا اضطراب دور کرنے کے لیے کھلی ہوا میں محل کی چھت پر ٹہلنے لگا۔ پھر اچانک اس پر بیک وقت سرسام اور فالج کا خوفناک حملہ ہوا۔ طبی امداد پہنچائی گئی، مگر دوسرے دن اموری مسلمانوں کو شکست فاش دینے اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ پر قبضہ کرنے کی خواہش دل میں لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اموری کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا بمشکل 10-11 سال کا ہوگا، اس کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ بڑا عجیب اتفاق، مسلمانوں میں سب سے زیادہ طاقتور حکمران نور الدین محمود زنگی تھے اور انتقال کے وقت ان کے بیٹے ملک صالح کی عمر بھی 11 سال تھی۔ شاہ اموری کی ناگہانی موت، سلطان ملک صالح کا امرائے حلب کے فریب میں آ جانا، 2 بہت بڑے واقعات تھے جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑ دیا تھا۔